رات کا وقت تھا۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا قبرستان تھا جہاں لوگ دن میں بھی وہاں جانے سے ڈرتے تھے۔ ہوائیں تیز چل رہی تھی اور مٹی کے نیچے سے کچھ ہل رہا تھا۔ ایک آدمی رگھبیر سنگھ جو قبروں کی کھدائی کرتا تھا، رات کے 12 بجے وہاں کھدائی کر رہا تھا۔ یہ کام میں دن میں بھی تو کر سکتا تھا، وہ اپنے آپ سے بولا، لیکن اسے پیسے ملے تھے ایک کالی کافن نکالنے کے لیے۔ جب اس نے مٹی ہٹائی، اسے ایک پرانی کالی کافن ملی۔ اس نے ہاتھ لگایا اور ترنت اپنا ہاتھ جھٹک لیا۔ یہ کافن اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ برف جیسی لگ رہی ہے۔ تبھی اندر سے کھروجنے کی آوازیں آنے لگی۔ رگھبیر جم گیا، لیکن اس نے پھر بھی کافن کھولی۔ اسے لگا یہ آوازیں کیسی ہے، لیکن وہ ڈرا نہیں، وہ تو خبروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اندر ایک نہیں 3 لاشیں تھیں، سب کے چہرے الگ، لیکن ایک چیز بالکل سیم۔ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے موت کے بعد بھی وہ تینوں کچھ دیکھ رہے ہو۔ تبھی تیز ہوا چلی اور اندھیرے میں تینوں لاشیں ایک ساتھ سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رگھبیر ڈر گیا اور پیچھے گر گیا۔ ایک لاش نے دھیرے سے اپنا سر گھمایا اور پھسکارا، وقت آ چکا ہے۔ اگلی صبح رگھبیر کی لاش ملی، وہیں پر اس کافن کے پاس۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر ڈر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس آئی، کیس ملا انسپکٹر عارف خان کو۔ جب عارف نے کافن دیکھی، وہ خالی تھی، لیکن مٹی پر لکھا تھا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ جب موت کے بعد بھی روحیں چین سے نہ سو سکے تو بدلہ لینے کے لیے لوٹ آتی ہے۔ رات پھر لوٹ آئی تھی، وہی قبرستان، وہی ہوائیں، لیکن آج کچھ بدل چکا تھا۔ انسپکٹر عارف اپنی جیپ سے اتر کر سیدھا اس جگہ کی طرف بڑھے جا رہا تھا۔ کل رگھبیر کی لاش یہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا جونیئر تھا، کانسٹیبل امتیاز۔ سر، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، امتیاز دھیرے سے بولا۔ عارف رک گیا، اس نے آس پاس دیکھا، سوکھے پیڑ، ٹوٹی ہوئی قبریں اور مٹی جو ابھی بھی ہلی ہوئی تھی۔ کرائم سین ہے، لیکن لگنے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ قبرستان ہے، یہاں سب نہیں ہوتا۔ عارف نے ٹھنڈا لہجے میں کہا، لیکن اس کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی، امتیاز جیسی ہی۔ وہ جھک کر مٹی کو دیکھنے لگا، کچھ گہرے نشان تھے، جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی گئی ہو، جیسے کوئی کافن۔ عارف نے دھیرے سے کہا، امتیاز یہاں آؤ۔ امتیاز نے پوچھا، سر، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لاشیں چرا کر لے جاتا تھا یہاں سے؟ عارف نے سیدھا جواب نہیں دیا، اس نے بس مٹی پر انگلی سے وہ لفظ چھوا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ رات کے 2:45 بج چکے تھے، اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے بنگلوں میں، جہاں ایک آدمی اکیلا رہتا تھا، مہیش اپنے کمرے میں وسکی لے کر بیٹھا تھا۔ ٹی وی چل رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ تبھی اسے ٹکٹکانے کی آواز آئی۔ مہیش نے سر اٹھایا، کس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ دھیرے سے اٹھا، دروازے تک گیا اور پوچھا، کون ہے؟ لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ مہیش نے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، اس کا دل رک گیا۔ کمرے کے کونے میں ایک آدمی کھڑا تھا، سفید کپڑے، گیلے جیسے مٹی سے نکلے ہو، چہرہ آدھا جلا ہوا۔ مہیش کا ہاتھ کانپنے لگے۔ تو کون ہے؟ وہ آدمی دھیرے سے آگے بڑھا
اور اس کی آواز زندہ اور مردے کے بیچ کی لگ رہی تھی۔ بھول گیا مجھے؟ مہیش پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتا تجھے، کون ہے تو؟ وہ آدمی اور قریب آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی اور اس کی اسپرش سے مٹی جھڑ رہی تھی۔ میں وہ ہوں جسے تو نے زندہ دفن کیا تھا۔ مہیش کی سانسیں تیز ہو گئی۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اچانک کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی، بتیاں چمکنے لگی، اور پھر ایک نہیں 2 اور پرچھائیاں اس ایک اور پرچھائی کے سامنے ابھرنے لگی، اور یہ تینوں روحیں، تینوں لاشیں سب مہیش کے سامنے آ گئی۔ مہیش چیخ پڑا، مجھے بچاؤ، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پہلی روح نے مہیش کا کالر پکڑ لیا، دوسری روح نے اس کے پیر جکڑ لیے، اور تیسری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور دھیرے سے وہ بولے، آج پہلا حساب ختم ہوا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور صرف ایک چیز رہ گئی، مہیش کی چیخیں۔ صبح پولیس کو مہیش کی لاش ملی۔ اس کا چہرہ درد سے ٹیڑھا ہو چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی اور زبان منہ سے باہر، اور ایک عجیب سا نشان مہیش کے بازو پایا گیا۔ انسپکٹر عارف کو کال آیا، سر، ایک اور موت ہو چکی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے۔ عارف کا دماغ گھوم گیا۔ اسی طریقے سے؟ سر، لاش کے پاس وہی نشان ہے۔ عارف دھیرے سے بولا، مجھے کوئی کلر نہیں لگ رہا، یہ کسی کا اندیشہ، کوئی سندیش دینا چاہتا ہے ہمیں۔ اس رات عارف اکیلا بیٹھا تھا کیس فائل کے ساتھ، 30 سال پرانی فائل، 3 لوگ جو اچانک غائب ہو گئے تھے، اور ایک نام، مہیش تنیجا۔ عارف نے دھیرے سے فائل بند کی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور دور کسی اندھیرے کونے میں 3 پرچھائیاں پھر ابھری۔ اب دوسرا نشان۔ اگلی رات کے 3 بج رہے تھے۔ انسپکٹر عارف اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ان فائلوں کو وہ بار بار دیکھے جا رہا تھا۔ 30 سال پرانی فائلز، مسنگ پرسن رپورٹس، اور ایک نام، مہیش، بار بار اس کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ عارف نے اپنی سگریٹ جلائی اور دھیرے سے بولا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تبھی اس کے آفس کی ساری لائٹیں بلنک ہونے لگی، اور ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ فائلز کے پیجز خود بخود پلٹنے لگے۔ عارف نے ترنت پیجز پکڑے، اور ایک تصویر اس کے سامنے رک گئی۔ 3 لوگ ایک ساتھ مسکراتے ہوئے۔ نیچے لکھا تھا، رتن، سریش اور اقبال، اور بازو میں تھا ایک اور آدمی، مہیش تنیجا۔ عارف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ اور اگلی صبح عارف ایک پرانے گاؤں گیا، وہاں پر جہاں یہ 3 لوگ آخری بار دیکھے گئے تھے۔ گاؤں کے ایک بزرگ پہلے چپ رہے، پھر دھیرے دھیرے سب بولنے لگے۔ وہ 3 لڑکے چور نہیں تھے باز، ایک بوڑھا آدمی بولا۔ عارف نے پوچھا، تو پھر کون تھے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بزرگ نے آنکھیں جھکا لی، انہوں نے غلط آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ عارف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون سا آدمی؟ اس بزرگ نے جواب دیا، مہیش تنیجا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا۔ پتہ چلا 30 سال پہلے مہیش اللیگل کام کرتا تھا، اور رتن، سریش اور اقبال نے اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائے۔ عارف کو یہ بات بہت عجیب لگی، اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلی رات ایک اور لوکیشن پر ایک پولیس آفیسر، ریٹائرڈ انسپکٹر دیوراج، وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں کھلی ایک آواز سے۔ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، میں نے تو اسے بند کر کر سویا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا۔ ہال بالکل اندھیرے میں تھا، لیکن فرش پر مٹی کے نشان دکھ رہے تھے، جیسے کوئی اندر آیا ہو۔
دیوراج کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آج کون آیا ہے؟ تبھی پیچھے سے آواز آئی، ہاں آج۔ دیوراج نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے 3 پرچھائیاں نظر آئیں اور وہ پرچھائیاں دھیرے دھیرے صاف ہو رہی تھی۔ وہی 3 لاشیں۔ دیوراج چیخا، تم لوگ تو مر چکے ہو۔ ایک روح آگے بڑھی، ہاں ہم مر چکے ہیں اور ہمیں تم نے مارا تھا، یاد ہے نا دیوراج؟ دیوراج کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سنو، میں مجبور تھا، مہیش نے مجھ سے یہ سب کہا تھا۔ تینوں روحیں ایک ساتھ بولی، اچھا؟ اور لائٹس بند ہونے لگی، اندھیرا ہونے لگا اور صرف دیوراج کی چیخیں وہاں رہ گئی۔ صبح دیوراج کی لاش ملی اور دیوار پر لکھا تھا 3 میں سے 2۔ عارف کو اب سب سمجھ آ رہا تھا، یہ بدلہ ہے، لیکن یہ تیسرا کون ہے؟ اس نے فائل دوبارہ دیکھی۔ وہاں پر انسپکٹر دیوراج کا نام تھا اور اس کے نیچے ایک اور نام لکھا تھا، ان نون آفیسر۔ عارف کا دل رک گیا۔ تیسرا شاید ابھی بھی زندہ ہو اور دور کہیں 3 روحیں کھڑی تھی اپنے آخری شکار کے لیے۔ رات کو اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا۔ انسپکٹر عارف اب سمجھ چکا تھا کہ یہ کیس نارمل نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ وہ سیدھا گیا پولیس ریکارڈ روم۔ اس نے ان نون آفیسر کی فائل نکالی۔ فائل آدھی جلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر سچ چھپانے کی کوشش کی ہو۔ عارف نے دھیرے سے پڑھا، نام مٹا دیا گیا تھا، لیکن ایک چیز بچ گئی تھی، اس پولیس آفیسر کا بیج نمبر۔ عارف نے سسٹم میں اس بیج نمبر ڈالا اور اسکرین پر نام آیا، ACP وریندر راٹھوڑ۔ عارف کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ تو میرے سر ہے۔ ACP راٹھوڑ اس کا سینئر تھا، اس کا مینٹر تھا۔ عارف سیدھا راٹھوڑ کے گھر پہنچا۔ راٹھوڑ نے دروازہ کھولا۔ عارف، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ عارف سیدھا اندر آیا۔ سر، سچ بتائیے، 30 سال پہلے ان 3 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ راٹھوڑ کا چہرہ بدل گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ عارف چلایا۔ 3 لوگوں کو کس نے مارا تھا سر؟ روم میں سناٹا چھا گیا۔ راٹھوڑ نے اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے سے بولا، وہ غلطی تھی عارف، سچ سامنے آیا۔ مہیش نے ان 3 لڑکوں کو پکڑا، دیوراج نے انہیں ٹارچر کیا اور میں نے انہیں زندہ دفن کر کے انہیں اس کافن میں ڈال دیا۔ عارف کا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ سر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو میرے مینٹور ہو۔ راٹھوڑ نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی سسٹم کو بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے عارف۔ تبھی کمرے کی بتیاں بند ہو گئیں، ٹھنڈی ہوا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عارف دھیرے سے مڑا۔ 3 روحیں سامنے کھڑی تھی، پہلی بار بالکل صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر درد، غصہ اور بدلہ تینوں تھے۔ راٹھوڑ گر پڑا، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ ایک روح آگے بڑھی، معافی؟ تو نے معاف کیا تھا ہمیں؟ عارف چلایا، رکو، یہ سب ختم کرو، قانون انصاف کرے گا۔ روحیں عارف کی طرف مڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شانتی تھی۔ ایک اور باقی ہے۔ عارف حیران رہ گیا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ تینوں روحیں ایک ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی اور دھیرے سے بولی، تو؟ عارف کا خون جم گیا۔ میں تو تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک روح آگے بڑھی، خون کا قرض خون سے ہی چکانا پڑتا ہے۔ اور عارف ہیبت کھانے لگا۔ عارف ACP راٹھوڑ کا بیٹا تھا۔ کمرہ گھومنے لگا۔ میں ان کا بیٹا ہوں؟ راٹھوڑ چیخا۔ نہیں عارف، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔
روحیں دھیرے دھیرے عارف کے قریب آنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا، تیز ہوائیں، کمرے میں موت کا سنّا تھا۔ انسپکٹر عارف بیچ میں کھڑا تھا، اس کے سامنے تینوں روحیں اور پیچھے اس کا اپنا باپ، جس نے اتنی بڑی سچائی اب تک اسے چھپا کر رکھی تھی۔ اے سی پی وریندر راتھوڑ۔ عارف کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرو۔ ایک روح دھیرے سے آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز آگ جیسی۔ گناہ صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، خون سے بھی ہوتے ہیں۔ عارف کے پیر لڑکھڑا گئے۔ میں ان جیسا نہیں ہوں، میں انصاف کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوسری روح بولی، تو دیکھ انصاف کیا ہوتا ہے۔ اور اچانک عارف کے دماغ میں پرانی تصویریں آنے لگیں۔ اندھیرا کمرہ، زنجیریں، 3 لوگ چیخ رہے تھے، اور وہ تینوں تھے رتن، سریش اور اقبال۔ انہیں مارا جا رہا تھا، پانی نہیں دیا جا رہا تھا، اور پھر زندہ مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ عارف زور سے چیخا، بس کرو، مجھے یہ سب نہیں دیکھنا۔ وہ گھٹنوں پر گر گیا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ تو سراسر ظلم تھا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تینوں روحیں رک گئی۔ پہلی بار ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، درد بھی تھا۔ عارف دھیرے سے بولا، تمہیں بدلہ نہیں، انصاف چاہیے نا؟ راتھوڑ پیچھے سے چیخا، ان کی بات مت سنو، یہ روحیں تمہیں مار دیں گی۔ عارف نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا، صرف سچ تھا، صرف ایک سوال۔ عارف نے کہا، جب وہ چیخ رہے تھے تب کیا آپ نے ان کی بات سنی تھی؟ راتھوڑ چپ ہو گیا۔ عارف سمجھ گیا، اور وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور روحوں کے سامنے آ گیا۔ اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ کمرہ جم گیا۔ راتھوڑ چیخا، عارف نہیں۔ تینوں روحیں عارف کے بالکل پاس آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا درد، دھوکہ اور انتظار۔ پھر انہوں نے عارف کے ہاتھ لگایا، اور ایک عجیب سی روشنی عارف کے اندر سما گئی۔ عارف کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کالی ہونے لگی، اور تب اس نے سر اٹھایا۔ لیکن اب وہ عارف نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا۔ اس کے اندر تینوں روحیں آ چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے راتھوڑ کی طرف دیکھا۔ آواز ایک نہیں، 4 آوازوں کا میل۔ اب اصلی حساب ہوگا۔ راتھوڑ پیچھے ہٹنے لگا، نہیں، مجھے مت مارو، معاف کر دو مجھے، میں غلط تھا۔ عارف دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ 30 سال، ہم نے 30 سال انتظار کیا ہے، 30 سال سے ہم وہاں دفن تھے۔ کمرے کی دیواریں ہلنے لگی اور لائٹس ٹوٹنے لگی۔ راتھوڑ چیخنے لگا، بچاؤ، لیکن اس بار کوئی نہیں آیا۔ جیسے ان تینوں کے ساتھ ہوا تھا، اندھیرا چھا گیا، اور صرف ایک آواز، راتھوڑ کی دھیرے دھیرے ختم ہونے والی سانسیں۔ صبح پولیس کو اے سی پی راتھوڑ کی لاش ملی۔ اس کا چہرہ ڈر سے جمع ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور دیوار پر لکھا تھا، حساب پورا۔ لیکن عارف کہیں نہیں ملا۔ کیس بند ہو گیا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں قبرستان کے پاس ایک نئی خبر بنی۔ اس پر لکھا تھا عارف، لیکن اس خبر کے نیچے کوئی جسم نہیں تھا، صرف ایک آواز دھیرے سے قبرستان میں گونجتی رہی، انصاف اب بھی زندہ ہے۔